آج کل ہر طرف ماڈرنزم اور فیشن کا چرچا ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ کتنا خوشحال اور کتنا سٹرونگ ہے۔ ہر عورت اور مرد اسی کوشش میں ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ خوبصورت، امیر اور مکمل نظر آئے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوں، اور ان سب باتوں کو پورا کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں لوگ اپنا ذہنی سکون کھو چکے ہیں۔ اگر آپ ان تینوں جملوں میں کامن ورڈ دیکھیں تو وہ ہے دوسروں، یعنی ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ دوسروں کو دکھانے کو کرتے ہیں، یعنی ان کاموں کو کرنے کا پریشر دوسروں کی طرف سے آتا ہے۔ مطلب ہم اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اپنی انرجی سرو کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، خود کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو کچھ ایسی ہیبٹس بتا رہی ہوں جو آپ کو ذہنی مریض بنا رہی ہیں، اور ایک اچھی زندگی گزارنے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار لمحے گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان سب عادتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ کامیاب اور خوشحال عورتیں ہمیشہ ان 7 عادتوں سے بچتی ہیں، اور یہ سب عادتیں آپ جانے انجانے میں روز کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کو نفسیاتی یا ذہنی مریض بنا دیتی ہیں۔ اس لیے آپ کا ان سب عادتوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو ایکنالج کیجیے گا۔ So let's start our today's vlog. السلام علیکم everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you all are doing great. I'm fine too. الحمدللہ۔ یہ ویکنڈ کا ولاگ ہے، اور ویکنڈ پر میں یوزولی ایز یو آل نو رائس بناتی ہوں، کسی بھی ٹائپ کے، مٹن پلاؤ، چکن پلاؤ یا بیف پلاؤ۔ تو آج میں نے چکن پلاؤ بنایا تھا، اور رات کے بچے ہوئے وائٹ چنے تھے جو میں نے ساتھ سرو کر دیے تھے، اور شام کے ٹائم پر میں نے پکوڑے بنائے تھے۔ تو چلیں یہ سب کام کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہم سب نے کہیں نہ کہیں خود کو نفسیاتی مریض بنا لیا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگوں کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم صرف معاشرے یا خاندان والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اسی چکر میں ہم اپنا ذہنی سکون، اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں۔ پھر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو سکون نہیں ہے۔ اصل میں آپ نے اپنا سکون خود خراب کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ پوائنٹ نمبر 1 از پرفیکشنزم، یعنی ہر کام کو مکمل طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے فرض کریں آپ کسی شادی کے، کسی گیٹ ٹوگیدر میں یا کسی فیملی فنکشن میں جا رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں موجود لوگوں میں آپ سب سے زیادہ پیارے اور اٹریکٹیو نظر آئیں، یا ایٹ لیسٹ آپ کے بال، آپ کے جوتے، آپ کے کپڑے اتنے پیارے لگ رہے ہوں کہ وہاں موجود لوگوں کی نظر آپ پر ٹھہرے، اور آپ کے کپڑوں کی یا تو وہ تعریف کریں یا کم سے کم آپ کے کپڑوں، آپ کے اپیرنس کی وجہ سے جیلسی فیل کریں۔ یعنی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے برانڈڈ کپڑے دیکھ کر یا تو لوگ جلیں یا پھر آپ سے امپریس ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ محلے میں یا خاندان میں سب سے زیادہ اچھی گاڑی آپ کے پاس ہو، سب سے اچھا گھر آپ کا ہو۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سب سے زیادہ نمبر لیں، سب سے زیادہ فرما بردار ہوں۔ یہ سب چیزیں پرفیکشنزم میں آتی ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کسی سے کہاں تک مقابلہ کر لیں گے، کب تک اور کہاں تک اس دوڑ میں بھاگتے رہیں گے۔ یہاں ایک اور امپورٹنٹ اور لاجیکل بات بتا رہی ہوں، اسے بھی ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ کسی کام کو ایکسیلنٹ طریقے سے کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ اگر آپ کسی کام کو کرتے ہوئے 100% انرجی لگاتے ہیں، اسے پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی کام کو اس وجہ سے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ لوگوں کو جیلس کر سکیں یا ان کے ساتھ دکھاوا یا مقابلہ بازی میں آگے نکل سکیں، تو یہ ایک بری عادت ہے اور آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرتی ہے۔ اس لیے ماہرین نے پرفیکشنزم کو 2 حصوں میں بانٹا ہوا ہے۔ نمبر 1 پازیٹیو پرفیکشنزم، نمبر 2 از نیگیٹو پرفیکشنزم۔ پازیٹیو کی مثال میں یہ آئے گا کہ آپ اپنی خوشی کے لیے کسی کام کو اچھے طریقے سے کریں۔ اگر آپ کسی کام میں ناکام یا فیل ہو جاتے ہیں تو یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ نے کام اپنے لیے کیا تھا، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو اگر آپ سے کام اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے دباؤ میں نہ آئیں۔ آپ نے ان کے لیے نہیں، اپنے لیے کام کرنا ہے، اپنی لائف اور اپنی شخصیت میں امپروومنٹ لانے کے لیے کام کرنا ہے۔ نیگیٹو پرفیکشنزم میں یہ آتا ہے کہ ہر کام میں پرفیکٹ بننے کی کوشش کرنا، اور اپنے کام کی بیس پر لوگوں کی تعریفوں اور توجہ کا مرکز بننے کے لیے مرے جانا، یا دوسرے لوگوں کی وجہ سے ناکامی کا خوف اپنے اندر محسوس کرنا۔ تو کوشش کریں پازیٹیو پرفیکشنزم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پوائنٹ اور ہیبٹ نمبر 2 از اوور یوز آف سوشل میڈیا۔
ایک اور بہت کامن چیز جو بہت ساری عورتوں کو تیزی سے مینٹل سکنس کا شکار کر رہی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا اوور یوزیج، یعنی دوسرے لوگوں کی، اپنے ریلیٹیوز کی، سیلیبریٹیز کی یا پھر یوٹیوبرز کی فلٹر والی وہ تصویریں دیکھتے رہنا جو وہ کسی جگہ پر جا کر صرف اس لیے کھنچواتے ہیں تاکہ انہیں سوشل میڈیا یا اسٹیٹس پر یا کسی سٹوری پر شیئر کر کے شوخیاں مار سکیں۔ جتنے بھی یوٹیوبرز یا سیلیبریٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا پر آپ کو اپنی زندگی کے صرف وہ اسپیکٹس، وہ پہلو دکھاتے ہیں جس میں وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ روتا ہوا بچہ، گندا بکھرا ہوا گھر یا لڑتا ہوا شوہر تو کوئی بھی نہیں سوشل میڈیا پر دکھاتا، لیکن آپ بلا وجہ لوگوں کی سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی لائف سے امپریس ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے کمپیئر کر کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے دا چائلڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ۔ اس کے اکارڈنگ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال گھریلو عورتوں کے اندر اینزائٹی اور بے اعتمادی کو جنم دے رہا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہونے والے مینٹل ہیلتھ ایشوز نہ صرف بڑے اور شادی شدہ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اور ٹین ایجرز بھی دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے اکارڈنگ 1500 میں سے 70% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنے اندر احساس کمتری اور ناکام ہونے کے احساسات محسوس کرتے ہیں، اور انہی 60% لوگوں نے یہ بھی بولا کہ وہ اپنے اندر جیلسی بھی فیل کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ یوٹیوب پر کوئی ایسی پوسٹ یا کوئی ایسا چینل دیکھتے ہیں نا جس سے آپ احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ چینل آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس سے آپ کچھ سیکھ نہیں رہے بلکہ الٹا احساس کمتری میں جا کر خود کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں۔ ایسے چینل کو فوراً انسبسکرائب کر دیں اور دیکھنا بند کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے ذہنی سکون اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ریگریٹ، پچھتاوا، یعنی ایسی سوچوں کو لے کر بیٹھے رہنا کہ اگر میں 2025 کے شروع میں فلاں ٹائم پر فلاں فیصلہ لے لیتی یا فلاں کام شروع کر دیتی تو آج میری زندگی کتنی ڈیفرنٹ ہوتی، یا اگر میری شادی اس جگہ کی بجائے کہیں اور ہو جاتی تو آج میں کتنی خوش، کامیاب اور پیسے والی ہوتی۔ میری ناکامی ہی یہ ہے کہ میرے پیرنٹس نے میری شادی یہاں کر دی، اگر میری شادی فلاں بندے سے ہو جاتی تو میں کتنا خوشحال ہوتی۔ تو جب آپ اس طرح کے پچھتاووں یا ریگریٹ کو اپنی سوچ پر حاوی کر لیتے ہیں نا تو آپ کو خود کو بلیم کرنے کے لیے کچھ مل جاتا ہے، اور آپ اپنی بہتری کے لیے کچھ نہیں کرتے بلکہ سارا قصور کسی اور کا نکال کر خود پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا بہت افسوس یا پچھتاوا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی یا غم موجود ہوتے ہیں، لیکن ان پچھتاووں میں ڈوبے رہنا یا ان کی بیس پر اپنی زندگی کو روک دینا، خود کو روگ لگا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ڈیپینڈنگ آن ادرس فار یور ایکسپینسز، یعنی اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا، چاہے آپ اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں یا آپ پیرنٹس ہیں اور اپنے بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ کئی لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، گرون اپ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فارغ پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اور وہ دوسروں پر یا اپنے بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس سے آپ سائیکولوجیکلی ویک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک اڈلٹ بندے کو اپنی شخصیت کے بھرپور اظہار کے لیے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، لیکن اگر اس اڈلٹ بندے کے پاس اپنے دوستوں کو چائے پلانے تک کے پیسے نہ ہوں اور اس کے لیے اسے اپنے گھر والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں تو امیجن کریں کہ ایسے بندے کے پاس کانفیڈنس، سیلف اسٹیم یا عزت نفس کہاں سے آئے گی؟ ایسا بندہ اپنے فیصلے خود کیسے کرے گا؟ اگر آپ جاب کرنے کے قابل ہیں، اس کے باوجود کماتے نہیں ہیں تو یقیناً آپ کے گھر والے آپ سے تنگ ہوں گے۔ یہاں میں ان لوگوں کی، ان شوہروں کی بات کر رہی ہوں جو اپنی بیوی بچوں کے خرچے تک نہیں اٹھاتے۔ تو ایسے لوگ بھی ذہنی مریض بن جاتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے پریشر اور تانوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک مجرم خیال کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ایک پیراسائٹ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے نہیں، انفیکٹ وہ ہوتے بھی ہیں جو دوسروں کے خون پر پلتے ہیں۔ اس طرح کا انوائرمنٹ اور اس طرح کی عادتیں آپ کی شخصیت کو برباد کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، پروکاسٹینیشن، پلان بناتے رہنا لیکن ان پر عمل نہ کرنا۔ جب آپ کوئی پلان بناتے ہیں اور اپنے دل میں یہ ٹھانتے ہیں کہ آپ صبح 8 بجے اس پلان پر عمل شروع کر دیں گے، لیکن جب 8 بجتے ہیں تو آپ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دوبارہ کوئی اور پلان بناتے ہیں اور وقت آنے پر سستی دکھاتے ہیں۔ تو جب آپ بار بار ایسا ہی کرتے ہیں تو سائیکولوجیکلی سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قوت فیصلہ، یعنی آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور کم ہو جاتی ہے، اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس بات پر یقین کرنے لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی فیصلے پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح بھی آپ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے اوپر یقین کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے طے کریں کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، چاہے فیصلہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔
पॉइंट नंबर 7, स्लीपलेसनेस या ज़रूरत से कम सोना। स्लीप हेल्थ फाउंडेशन की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हर 100 में से 80% मरीज जो डिप्रेशन की वजह से डॉक्टर के पास आते हैं, उनमें कम सोने की आदत पाई जाती है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप उदास होते हैं या किसी किस्म के दुख में होते हैं और इसी हालत में सो जाते हैं, तो जागने के बाद आपकी वो उदासी या इमोशनल पेन किसी हद तक कम हो चुका होता है। तो एक अच्छी नींद ना सिर्फ हमारी फिजिकल थकावट को दूर करती है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8 इज़ होल्डिंग नेगेटिव फीलिंग्स बैक, यानी अपने अंदर गुस्से वाली फीलिंग्स को दबाए रखना। कई दफ़ा हमें दूसरों की या अपने आसपास वालों की कोई बात बुरी लगती है और हम उसे दिल में दबा के रखते हैं। बस दिल ही दिल में उससे नाराज़ होते हैं, मगर उसे बताते नहीं हैं, ना ही शो करते हैं, बल्कि हम इसका बदला किसी और तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं या दूसरे लोगों में उसको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर उसे कोई काम पड़े तो हम अपने आप को उसके लिए अवेलेबल जाहिर नहीं करते। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये तरीका हमारी मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि होना ये चाहिए कि हम अगले से साफ सीधे अल्फाज में बात करें, क्योंकि उसने हमारे साथ ज्यादती की होती है। क्योंकि गुस्से और नेगेटिव बातों को अपने अंदर दबाए रखना हमारी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है, जबकि बातों को उसी वक्त क्लियर कर लेने से हम उसी वक्त रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये वो सब आदतें हैं जिनसे बचकर आप एक खुशहाल, पुरसुकून और कामयाब जिंदगी गुजार सकती हैं। इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी न्यू पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी लोग भी इससे कुछ सीख सकें, क्योंकि दूसरों तक अच्छी बात पहुंचाना भी सदका जारिया होता है। तो अपने हिस्से का काम भी करते जाइएगा। And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz, keep smiling and take care a lot.